आर्मी चीफ परसों कैडेट से हल्फ ले रहा था, सारी टीवी पे आया। हल्फ बिल्कुल वही ले रहा था जो हमारे आइन में दर्ज है कि मैं ऐद करता हूं कि आइन की एहतराम करूंगा, फलाना करूंगा और सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। ये हमारे आर्मी चीफ कह रहे थे और कैडेट साहिबान वो बात कर रहे थे। इस तरह हम मजाक करेंगे, इस तरह हम अल्फाज की हेर फेर से पाकिस्तान को चलाएंगे। इट इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। बाकी पार्टियां मुतफिक हो, अडियाला के कैदी से बात करना हमारी बात, वो कोई ऐसा नहीं है क्या गलत वो कर रहा है। इतने बेशर्मी की बात, शर्म, माफी चाहता हूं, मैंने बैठी हुई है अल्फाज में उर्दू भी ऐसी नहीं जानता, अभी कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं। इलेक्शन हुए, आप भी जानते हैं, मेरी वालिदा भी जानती है, आपकी पुप्पी जानती है, आपकी बीवी जानती है, आपका बेटा जानता है, आपका बाप जानता है, सारा मुल्क जानता है, जर्नेल जानता है, कर्नेल जानता है, मुल्ला जानता है, पीर जानता है, फकीर जानता है कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। कंटक था पंजाब और बंगाल की आबादी को कंट्रोल करने के लिए हमने 30 साल या 25 साल आइन बनने नहीं दिया, और फिर जब बना उसका जो तमाशा ये कर रहे हैं। अभी जो हुकूमत आई है, शाहबाज वालों की हुकूमत, इसने हमारी वो तमाम जमहूरी हकूक जो हम पाकिस्तान टूटने के बाद हासिल कर चुके थे, उन पे पानी फेर दिया। बस एक फर्द की बात वो फाइनल होगी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इसके दो तरीके हैं। एक ये है, वो पंजाबी में कहते हैं बंदा बन, कि वो बंदा बन के बैठते हैं हमारे साथ। हमारे कोई बाप दादा का वो एजेंडा नहीं है। आइन की बालादस्ती होगी, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो ईमानदारी से इलेक्शन कराए वो होगा, जो पार्टी जीतेगी उसकी हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, तमाम पॉलिसियां इससे ओरिजिनेट होंगी, और जासूसी इदारों और पाकिस्तान के फौजी का कल मजाक की बात थी। आर्मी चीफ परसों कैडेट से हल्फ ले रहा था, सारी टीवी पे आया। हल्फ बिल्कुल वही ले रहा था जो हमारे आइन में दर्ज है कि मैं ऐद करता हूं कि आइन की एहतराम करूंगा, फलाना करूंगा और सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। ये हमारे आर्मी चीफ कह रहे थे और कैडेट साहिबान वो बात कर रहे थे। इस तरह हम मजाक करेंगे, इस तरह हम अल्फाज की हेर फेर से पाकिस्तान को चलाएंगे। इट इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। हम पाकिस्तान के वो लोग हैं, हमें बस कहा गया है कि हमें हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने उठना है। एक रास्ता ये है, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, तहरीक जमीयत उलमा पाकिस्तान, सारी पार्टियां मिल बैठ के फैसला करें। हजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ईसाइयों का वफद आया था मदीना मुनव्वरा। 2-3 दिन के मुज़ाकरात के बाद कुरान शरीफ की आयत भी है, हालांकि वो ईसाई थे, कि आए हम कामन नुक्तों पे बात करें। मैं शाहबाज से कहता हूं, मैं जनरल साहिबान से कहता हूं, कामन नुक्ते ये हैं, आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा, वहां से सारी पॉलिसियां बनेंगी, जासूसी इदारों और अफवाज पाकिस्तान का सियासत में रोल नहीं होगा, हर इदारा अपने फ्रेम में रहेगा। फीका मीका ये जजेस वजेस ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारी साफी हैं, उनका ये हक है। यहां बात हुई कि अगर साफी को मारा गया, क्यों? अगर किसी एक पाकिस्तानी को, चाहे वो मुसलमान ना हो, अगर एक भी आदमी को मारा जाए, हम सबको उसके खिलाफ उठना होगा। वरना खुदा न खास्ता एक दफा हमारा मुल्क बहुत खतरनाक हादसे से दो चार हुआ है। खैबर से लेकर बलूचिस्तान के साहिलों तक हर जगह अपने बच्चे और अपनी फौज लड़ रही है। उसका इलाज सिर्फ ये है कि हम तौबा करें, सब पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनाए, आइन को बालादस्त समझें, बाकी पार्टियां मुतफिक हो, अडियाला के कैदी से बात करना हमारी बात, वो कोई ऐसा नहीं है क्या गलत वो कर रहा है।
اتنے بے شرمی کی بات, شرم, معافی چاہتا ہوں, میں نے بیٹھی ہوئی ہیں الفاظ میں اردو بھی ایسی نہیں جانتا, ابھی کون سا لفظ استعمال کروں. الیکشن ہوئے, آپ بھی جانتے ہیں, میری والدہ بھی جانتی ہے, آپ کی پھوپھی جانتی ہے, آپ کی بیوی جانتی ہے, آپ کا بیٹا جانتا ہے, آپ کا باپ جانتا ہے, سارا ملک جانتا ہے, جرنیل جانتا ہے, کرنیل جانتا ہے, ملا جانتا ہے, پیر جانتا ہے, فقیر جانتا ہے کہ یہ الیکشن طارق انصاف جیت چکی ہے. پھر کیوں وہ آپ اقتدار نہیں دے رہے لوگوں کو؟ آپ کو بڑا شوق ہے اقتدار بنانے کا, بسم اللہ, عوام کی خدمت کریں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, آ جائیں گے آپ. یہ جو قابض بھی ہیں آپ لوگوں کو, وہ بھی کر رہے ہیں, بات بات کے لوگوں کو مار رہے ہیں. 26 نومبر کو کیا کہہ رہے تھے لوگ, ہمارے بچے, یعنی زندہ باد مرد آباد کھا کب نہیں دیتے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیدھا سر میں گولیاں ماری گئی. پنجاب کی ہماری یہ مذہبی جماعت اور لبیک والے, ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن سینکڑوں تعداد میں لوگوں کو مارنا, گولیاں مارنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں لاؤں گا وہ سلطنت مغلیہ کا ایک آرڈر, میں بھول گیا, میں نہیں لایا. مغل سلطنت کے تیسرے بہادر شاہ ظفر نے باقاعدہ حکم جاری کیا, اس وقت سکھ دھرم نیا نیا نکلا تھا, باقاعدہ حکم جاری کیا کہ جو آدمی جہاں بھی کسی سکھ کو دیکھے گولی مارے. سکھ سارے بھاگے جنگلوں کی طرف, سارے بھاگے غریب خرگوشوں کی طرف, بھاگے جنگلوں اور پہاڑوں میں. ان سختیوں نے سکھوں کو اتنا منظم اور وہ کیا کہ انہوں نے پشتونخوا وطن پہ بھی قبضہ کیا اور پنجاب پہ بھی راجہ رنجیت سنگھ کی سربراہی میں بادشاہی قائم کی. یہ کس نے لائق راف الدین, قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو سمجھتا تھا ان باتوں کو, اس کی تخلیق ہے. لائق راف الدین, دین میں کوئی زور نہیں. جو کوئی جہاں پوچھتا ہے, جہاں کرتا ہے, جائے بسم اللہ کریں. ہندو مندر میں ہو, فلانے میں ہو, عیسائی گرجے میں ہو, یہودی سینگاگ میں ہو, مسلمان مسجد میں ہو, مسجد پڑھ کے باہر آ کے بعد اس طرح سے زندگی یہ اس دنیا میں چلے گی تو امن آئے گا. امن 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 انصاف سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. قرآن کریم چونکہ منشور انسانیت ہے, ایک منشور ہمارا ہے آئین. اب اس حکومت سے جولی پھیلا کے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ کی مرضی. ایک پاکستان کا آئین ہے, ایک آئین انسانیت قرآن ہے. کس بات پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس پاکستان کو چلانا چاہتے ہو؟ ورنہ ڈنڈے ماری سے نہیں چلے گا, شہباز بھائی, ڈنڈے ماری سے نہیں چلے گا. ہم نے یہ کرنا ہوگا, میری تجویز ہے, آپ جرنلسٹ ہیں, ہم نے یہ کرنا ہوگا جہاں جہاں ظلم ہو, ہمارے دوست, ہمارے کارکن, صحافی, پشتون, بلوچ, سندھی جو بھی ہیں, ہم نوٹ کریں کہ پولیس افسر کون تھا, ملٹری کا افسر کون تھا, گولی چلانے والا کون تھا, گولی کے حکم کرنے والا کون تھا. یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. یہاں بچے مارے گئے 26 نومبر کو, وہاں یہ ہوا, خیبر پختونخوا میں ماردار جاری ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ایک پاکستان, ایک ایسا پاکستان, جمہوری پاکستان, ریپیٹیشن اچھا نہیں لگتا, اس کی تشکیل کریں. اگر وہ نہیں مانتے پھر ہم سب کو, صرف سیاسی لوگ نہیں, ہم سب کو, ہر امام دین, ہر عالم دین, ہر وہ آدمی جو پاکستان کے غم میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے, ہم سب نے, میں معافی چاہتا ہوں لوگ ڈر جائیں گے, میں اتنا بہادر بھی نہیں ہوں. بنگلہ دیش نے اپنی باری کر دی, سری لنکا میں بھی ہو گیا, ساتھ والے ملک میں بھی ہوا. پھر ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا, سڑکوں پہ اللہ کا نام لے کے ہم نے آنا ہوگا. مرد آباد زندہ باد, شہباز والوں کو ہم نے یہ بتانا ہوگا کہ اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح نہیں چلے گا. پہلا ماشاء اللہ لگا, بہت بہادر ججوں نے الف نہیں لیا, وہی کر سکتے تھے. اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری گئے. دوسرے مرحلے میں ہوا, تیسرے میں ہوا. ایسے سینکڑوں کارکن جن کو نہ سینیٹر بننا تھا, نہ قومی اسمبلی کا ممبر بننا تھا, گولیوں کا نشانہ بنے.
ہمارے ہیروز ہیں وہ. اور ایسے بہت سارے کارکن پنجاب سے سندھ سے سارے صوبوں سے جن کو ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ میں کوڑے پڑے, کوئی ان کے بارے میں نہیں پوچھتا. ان سب کو ہم نے پاکستان کی سیاست کی اس قطار میں لانا ہوگا. ان ججوں کو دے مسٹ بھی, جنہوں نے قانون کا احترام کرتے ہوئے, آئین کا دفاع کرتے ہوئے پہلے مارشل لا میں, دوسرے مارشل لا میں, تیسرے مارشل لا میں استعفیٰ دیا, دے آر دا ہیروز آف ڈیموکریسی. ان کو ہم نے یہ یقین دلانا ہوگا, اگر وہ زندگی ہار چکے ہیں ان کے بچوں کو ہمیں وہ مرامات دینی چاہیے جو انہوں نے صرف آئین کے دفاع میں اچھی خاصی نوکری چھوڑ دی. اور وہ ججز جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا, میں ان کے بارے میں شریف آدمی ہوں, انہیں سزا مذاکرت نہیں کر سکتا, کم سے کم ان کی تصویریں عدالتوں سے نکال دینی چاہیے, باہر پھینک دینی چاہیے, جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھائے, مارشلاؤں کا ساتھ دیا. جن لوگوں کو کوڑے پڑے یا جو ہمارے ملک میں غریب لوگ پھانسی ہوئے, ان کے لیے بھی پاکستان کی حکومت, پاکستان کے عوام نے کوئی تمغہ ممغہ, کوئی بچوں کا فلانا کا کچھ کرنا ہوگا. اگر ہم نے پاکستان کو ایک صحیح جمہوری بہترین ملک, بہترین سے میری مراد دنیا جہاں سے, آپ سورہ رحمان میں قرآن کریم اللہ پاک انسانوں کو اپنے نعمتوں کا ذکر بتاتا ہے. یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ تمام نعمتیں پاکستان میں ہیں, پھر کیوں 45% عوام غربت کی لکیر سے نیچے گزارا کر رہے ہیں؟ میں کیا کروں؟ ایک معمولی ٹک کا نشان خدا کے لیے, ایک ٹک کا نشان اس غلط حکومت کو دو, آپ کو 90 کروڑ ملیں گے. ایک ٹک کا نشان. 90 کروڑ روپے میں پنجاب کا کوئی ضلع, ہمارے ضلعوں میں آبادی کم ہے, ہمارے 3 ضلع 4 مہینے روٹی کھا سکتے ہیں. 90 کروڑ روپے, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, درجنوں لوگوں کو 90 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے؟ میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی لوگوں کے پیچھے؟ سیاسی لوگوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں. یہ جو 90 کروڑ 70 کروڑ رشوتیں دی جا رہی ہیں, اور سیاسی اکابرین کو چندے کی بنیاد نام کے جو 30 کروڑ روپے دیا جا رہے ہیں, ان سے آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ کہاں سے پیسہ آیا؟ وقت کی کمی ہے, مغرب کی نماز تو میں پڑھ آیا ہوں آپ کے لیے, اس کی ثواب میں آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. چلتے ہیں, بڑی مہربانی.